بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 27 فروری کو سرپرائز ڈے جب پاکستان آج منا رہا ہے، تو 27 فروری کو کشمیر کے اندر کیا کچھ ہوا اور پاکستان نے کس طرح سے بھارت کے 2 جہازوں کو مار گرایا، اور ابھینندن کے ساتھ جو ایک اور پائلٹ کو پاکستان نے پکڑا تھا وہ کدھر گیا، اور کیسے پتہ چلا کہ پائلٹس ایک نہیں بلکہ 2 تھے۔ آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا کیونکہ میں خود میرپور میں موجود تھا اس وقت، اور میرپور کے اندر جو کچھ ہوا اور جو اسپانی سیکٹر ہے جہاں پر یہ اصلی مارکا ہوا 27 فروری کو، یہ اور میرپور ایک دوسرے کے بالکل ہی قریب ہے میرپور شہر، اور سب کچھ اس وقت میرپور شہر کے اندر چل رہا تھا اور سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ 27 فروری کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو میں اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا، اور گھر کے اندر میں نیچے والی جو بلڈنگ ہے اس میں تھا، اور ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی، اور رات کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بھارت نے بالا کوٹ کے اندر سٹرائک کی ہے اور اپنا پے لوڈ پھینک کر بھاگ گئے ہیں۔ لیکن پاکستانی اور کشمیر، خاص طور پر جو آزاد کشمیر کی عوام ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ غضب و غصہ تھا، اور ہم بہت زیادہ اس بات کے اوپر غصہ تھے کہ بھارت کی ایئر فورس پاکستان کے اندر داخل ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے ان کو مار بھگایا۔ لیکن وہ اندر داخل کیوں ہوئے، ہمیں اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ تھا، اور اوپر پر سونے پہ سہاگا ہمارے 4 درختوں کو اور ایک کوے کو بھی شہید کر کے چلے گئے۔ کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر بہت ہی زیادہ اس وقت غصہ تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت رات کا جو وقت تھا تو سمانی سیکٹر کے اوپر اتنی شدید گولہ باری ہو رہی تھی، اور انڈیا نے تو ایک ایسے جو ہتھیار تھے، اتنے بھاری ہتھیار چلانا شروع کر دیے تھے کہ ایک تو جو لائن آف کنٹرول کے اوپر شہری آبادی ہے اس کے اوپر پہلے وہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے جب وہ شیلنگ کرتے تھے، لیکن اب وہ اتنے رینج والے ہتھیار استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ جو عثمانی شہر ہے اس شہر کے اندر اور اس کے آگے بھی جا کر ان کے گولے گرنا شروع ہو گئے تھے انڈینز کے، اور وہ اتنا زیادہ شیلنگ کر رہے تھے دوسری طرف سے، اور پاکستان بھی ان کو بھرپور جواب دے رہا تھا۔ صرف اس رات سمانی سیکٹر کے اوپر پاکستان نے 300 کے قریب انڈین فوجیوں کو قتل کیا تھا، اور جو انڈیا نے ایڈمٹ نہیں کیا، پاکستان جو نے صرف وہ بتائے جو پاکستان کو کنفرم تھا کہ اتنے انڈین آرمی کے لوگوں کو پاکستان نے قتل کیا ہے، لیکن انڈین آرمی نے وہ بھی نہیں بتائے، لیکن پاکستان نے وہ بتائے، اور ان کی تعداد بھی کئی گنا تھی۔ لیکن جو ایک اندازے کے مطابق جو صرف سمانی سیکٹر کے اوپر جو مارکا ہوا، اس میں 300 سے زائد لوگوں کو، انڈین آرمی کے لوگوں کو پاکستان آرمی نے جہنم واصل کیا اس رات کو۔ اور پاکستان کے اندر بھی ایک بہت زیادہ غصہ تھا جب DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی تو پاکستان کی عوام نے لبیک کہتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں اس وقت اپنے گھر کے اندر موجود تھا جب پاکستان کے ایئر کرافٹ میری چھت کے بالکل اوپر تھے، اور بھارت کے اندر پاکستان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ سٹرائک کر کے آئے تھے، JF-17 تھنڈر اور جو میراج طیارے ہیں، جب انہوں نے بھارت کے اندر سٹرائک کی اور بھارت کے اندر دھماکے کیے اور میزائل داغے، انڈین آرمی چیف کو پاکستان کی ایئر فورس اڑانے والی تھی، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، اسے اڑا دینا چاہیے تھا۔ جب پاکستان نے وہ سٹرائک کر کے پاکستان کے ایئر کرافٹ واپس آئے تو میں اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا، اور اس وقت پاکستان کے جو JF-17 تھنڈر ہیں وہ بالکل میری چھت کے اوپر تھے، میرپور آزاد کشمیر میں، جو میرپور سٹی ہے اس کے بالکل اوپر تھے وہ۔ جیسے ہی ابھینندن اور دوسرے جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں سے فل سپیڈ کے ساتھ سمانی سیکٹر کی طرف پاکستان کے ایئر کرافٹ نے واپس اپنا رخ بدلا اور واپس بارڈر کی طرف جانے لگے۔ جب انہوں نے اپنی طیارے کی رفتار کو فل تیز کیا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس سے میرا گھر بھی تقریباً پورا ہل گیا، اور ہم بھی پورے ہل گئے کہ کہیں کوئی بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم بھاگتے ہوئے چھت کے اوپر آ گئے، کیونکہ جو میری چھت ہے وہ تقریباً 4 منزلہ چھت ہے، اور وہ کافی اونچی ہے، اور اس سے کافی کچھ نظر آ جاتا ہے بارڈر کی طرف سے، اور ڈیم کا ایریا کافی کلیئر نظر آتا ہے۔ تو ہم سب بھاگے ہوئے چھت کے اوپر چلے گئے، اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ادھر دھماکے ہو رہے ہیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اتنے میں ہمیں
ہم نے آسمانی سیکٹر کے اوپر کال کی اور وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان نے 2 انڈین جو طیارے ہیں ان کو گرا دیا ہے اور پاکستان کے اندر 2 پائلٹس انڈیا کے گرے ہیں، اور وہ جو 2 پائلٹس گرے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ کو وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا لیکن ابھی اس کو پکڑ رہے تھے، اور جو ایک پائلٹ تھا وہ ابھی گم تھا، اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر گرا ہے، جبکہ جو ابھینندن تھا اس کا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، کشمیریوں کو اور ہمیں بھی، اور جو کار کے اوپر جو آدمی ہمیں بتا رہا تھا اس نے کہا کہ چودھری صاحب ہمیں یہ مل گیا ہے اور ہم اس کو پکڑ رہے ہیں، اور جب اس کو ابھینندن کو پکڑا گیا تو ابھینندن کی اچھی خاصی دھلائی کی گئی وہاں کے اوپر، اور ابھینندن نے سب سے پہلے تو اس کے پاس پستول تھی، ایک بابا جی وہاں پر موجود تھے اور ان بابا جی نے کہا تم بھارت کے اندر گرے ہو، گھبراؤ نہیں، اور ابھینندن نے اپنی پستول پھینک دی۔ جیسے ہی ابھینندن نے اپنی پستول پھینکی تو ان بابا جی نے اور جو باقی وہاں پر لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ پرجوش تھے، انہوں نے ابھینندن کو پکڑا، اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی، اور اگر پاکستان کی آرمی وہاں پر نہ پہنچتی تو لوگوں کے اندر جو غصہ تھا اور جو جوش جذبہ تھا ابھینندن کو وہ لوگ وہاں پر قتل کر دیتے، لیکن ابھینندن کو پاکستان کی آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمی نے ابھینندن کی جان بچا لی اور اس کو وہاں سے لے گئی۔ جیسے ہی پاکستان کی آرمی آئی لوگوں نے ابھینندن کو پاکستان کی آرمی کے حوالے کیا اور وہ اس کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور جو دوسرا پائلٹ تھا اس کی ابھی تلاش جاری تھی، اتنے میں دوسرا پائلٹ بھی ان لوگوں کو مل گیا، لیکن اس کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت نہیں بنائی گئی، صرف ایک ویڈیو اس کی بنی تھی اس وقت اور وہ بھی بعد میں ڈیلیٹ کروا دی گئی، اور ابھینندن کے ساتھ جو دوسرا پائلٹ تھا اس کو بھی کشمیریوں نے پکڑ لیا تھا، جو عام لوگ تھے اس کی بھی اچھی خاصی دھلائی کی گئی، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، اس وقت وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور اس کی حالت بھی بہت زیادہ نازک تھی، اور جب پاکستان کی آرمی وہاں پر پہنچی تو اس کو وہاں سے لے کر وہ ہاسپٹل چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اس پائلٹ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ DGISPR میجر جنرل آصف غفور جو اس وقت DGISPR تھے، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی آرمی نے انڈیا کے 2 پائلٹس کو پکڑا ہے، لیکن پھر جب انہوں نے دوسری مرتبہ جو پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صرف 1 پائلٹ پکڑا ہے، جبکہ پاکستان نے 2 پائلٹس پکڑے تھے اس وقت، لیکن اس دوسرے پائلٹس کی وجہ سے پاکستان نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ جو دوسرا پائلٹ تھا وہ اسرائیلی پائلٹ تھا، اور اس کی جو رنگت تھی وہ بھی بہت زیادہ گوری تھی، اور وہ کسی بھی نظریے سے نہیں لگتا تھا کہ یہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ گورا تھا اور اس کی رنگت بھی گوری تھی، اور پاکستان کی آرمی کو جب پتہ چلا کہ یہ انڈین نہیں بلکہ اسرائیلی پائلٹ ہے تو پاکستان نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت اتنی بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کو بھی جواب دے اور ایک ہی وقت میں بھارت کو بھی جواب دے۔ پاکستان دے سکتا ہے لیکن پاکستان نے اس کا ایک حکمت عملی کے تحت اسرائیلی پائلٹ کو چھپا لیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بعد میں بہت زیادہ دباؤ بھی پڑا، اور اسرائیل نے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بھی ڈالا کہ پاکستان اسرائیلی پائلٹ کو واپس کرے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی بھی پائلٹ نہیں ہے۔ اسرائیل بھی جانتا ہے، بھارت بھی جانتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بھی جو 27 فروری کو مارکا ہوا تھا، جو اسرائیلی پائلٹ پاکستان کے اندر گرا تھا وہ پاکستان کی حراست میں موجود ہے، لیکن پاکستان نے اس کا انکار کر دیا۔ جب پاکستان نے ہی اس کا انکار کر دیا تو پھر اسرائیل کھلے عام پاکستان کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے پاس ہمارا پائلٹ موجود ہے، پاکستان ہمیں ہمارا پائلٹ واپس کرے، کیونکہ پاکستان نے کر ہی انکار دیا۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ اب اسرائیل پاکستان سے اس پائلٹ کی جو حوالگی کا مطالبہ وہ اوپنلی نہیں کر سکتا، اس لیے اسرائیل نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے پھر بھی انکار کر دیا، اور وہ آج بھی پاکستان کی حراست میں موجود ہے جو دوسرا پائلٹ تھا اسرائیل کا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔